وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حدیث پاک میں ایک فقیہ جو کہ عالم شریعت ہوتا ہے، جو استنباط کا ملکہ اپنے اندر رکھتا ہے، جو ہر قسم کے مسائل سے واقفیت جس کو ہوتی ہے، جو شیطان کی حقیقت سے واقف ہے، جو اللہ کی معرفت اپنے پاس رکھتا ہے، تو پھر ایسے عالم، ایسے فقیہ کی فضیلت اس میں بتلائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس حدیث پاک کے راوی ہے کہ فقیہ واحد، کہ جو ایک فقیہ ہوتا ہے، جو ایک عالم دین، جو علوم شریعت کا جاننے والا، علم کلام، علم معرفت، علم تصوف کا جو جاننے والا ہوتا ہے، بتلایا گیا کہ اس کی حیات، اس کا باقی رہنا لوگوں کے درمیان میں دینی رہنمائی کرتے ہوئے اشد علی الشیطان من الف عابد، 1000 عابدوں سے بھی زیادہ شیطان پر وہ جو ہے سنا گراں گزرتا ہے، شیطان پر وہ ایک فقیہ جو ہے سنا اس کو اتنا گراں اور جو ہے نا سخت جو ہے سنا اس پر وہ گزرتا ہے۔ اب ایسا کیوں کہا گیا؟ تو اس کی وجوہات بتلائی گئی کہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں، شیطان کے مکائد میں، اس کے مکر و فریب میں وہ نہیں پڑتا، بلکہ شیطان کے مکر و فریب اور اس کے لوگوں کو بہکانے کے جو طریقے ہوتے ہیں، ایک فقیہ اس سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، اور اس سے وہ واقفیت کی وجہ سے بچ کر لوگوں کو، خود کو بھی وہ بچاتا ہے اور لوگوں کو بھی کیا ہے وہ دین کی طرف دعوت دیتا ہے، خیر کی دعوت دیتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو وہ انجام دیتا چلا جاتا ہے، جبکہ شیطان اس کے برخلاف کام کرتا ہے۔ اور بتلایا گیا کہ یہاں پر جو من الف عابد یعنی 1000 عابدوں سے بھی زیادہ سخت اور گراں جو عابد فقیہ کو کہا گیا، وہ یہاں پر 1000 کہنا یہ کثرت تعداد کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ یعنی کہ ہوتا کیا ہے عزیزان محترم کہ شیطان جب بھی لوگوں پر خواہشات کے دروازوں کو جب کھول دیتا ہے اور دنیا کی چیزوں کو جو ہے سنا مزین کر کے جب لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو پھر لوگ جب شیطان کے مکر و فریب میں پھنس جاتے ہیں، شیطان کی بہکاوے میں لوگ آ جاتے ہیں، تو پھر ایک فقیہ جو کہ اس کے مکائد سے، اس کے مکر و فریب سے جو واقف ہوتا ہے، وہ اسی کا کام ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے مکر و فریب سے لوگوں کو واقف کرواتا ہے اور لوگوں کو جو ہے سنا سیدھی راہ کی طرف، بہکی ہوئی انسانیت کو، بہکے ہوئے مسلمانوں کو کیا ہے پھر وہ خالق کائنات کے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف کیا کرتا ہے، ایک فقیہ پھر ان کو لے کر آتا ہے۔ ہدایت کا بہت بڑا سامان جو ہے سنا ایک فقیہ کی زندگی لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف آپ دیکھیں، جو عابد ہوتا ہے، جس کو صرف اللہ کی عبادت سے غرض ہے، نہ اللہ کی معرفت اس کو ہے، نہ شیطان کے مکر و فریب سے اس کو کوئی جو ہے سنا علم ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی صرف عبادت وہ کرنا جانتا ہے، دیگر مسائل شرعیہ اور علم کلام، تصوف وغیرہ یہ تمام علوم سے جو شریعت کے مغز ہیں، اگر جب وہ ان سے واقف نہیں ہوتا، صرف عبادت کرنا وہ جانتا ہے، تو بتلایا گیا کہ ایسا عابد وہ شیطان کے رسیوں کے درمیان میں نہیں معلوم کہ کون سی رسی میں پھنس جائے اور وہ اس کے بہکاوے میں آ جائے، خود گمراہ ہو جائے، لوگوں کو گمراہ کر دے۔ تو بتلایا گیا عزیزان محترم کہ ایک عابد جو ہے سنا شیطان کے ان مکائد کو، مکر فریب اور اس کے بہکانے کے انداز کو نہیں جانتا۔ حضور پیران پیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ ہم نے بارہا سنا کہ شیطان ایک نورانی شکل میں آ کر یہ کہنے لگا کہ اے عبد القادر، ہم تمہاری عبادت سے خوش ہو چکے ہیں، آج سے تم پر تمام جو ہے سنا چیزیں معاف ہیں۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، جو کہ اللہ رب العزت کی معرفت آپ کے پاس تھی، علوم شریعت کا خزانہ آپ کے پاس تھا، الغرض عزیزان محترم اللہ نے آپ کو جامع علم بنایا، تو پھر دیکھیں حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے اس کے مکر و فریب کو جانا اور کیسا اس پر جو ہے سنا آپ نے پھٹکار فرمائی۔ تو اس طرح عزیزان محترم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بتلایا گیا کہ ایک فقیہ جو ہوتا ہے وہ 1000 عابدوں سے بھی زیادہ جو ہے سنا شیطان پر وہ گراں گزرتا ہے۔ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ نے روایت